بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسم کے پہلو۔ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں اسم کے پہلو کہلاتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے حالت، نمبر 2 جنس، نمبر 3 عدد اور نمبر 4 وسعت۔ حالت کی پھر مزید سب ڈویژن ہے۔ حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، بلکہ ان سب کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ جنس میں 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ عدد میں عربی میں 3 قسمیں ہیں، ایک واحد، دوسرا تثنیہ یا مثنی یعنی 2 کے لیے عربی میں الگ سے عدد استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا جمع اور چوتھا پہلو ہے وسعت۔ وسعت میں معرفہ یعنی کہ خاص اور نکرہ یعنی عام۔ ان سب چیزوں کی تفصیل ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے۔ اسم کی حالت کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اسم کی جو رفع حالت ہے اس کو فاعلی حالت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اس کے لیے متبادل لفظ ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو ہے حالت، اس کی مفعولی حالت ہوگی یعنی حالت نصب، اور تیسری اضافی حالت یعنی حالت جر۔ اس فاعلی حالت کا ایک دوسرا نام بھی ہے مرفوع۔ مفعولی حالت کا نام ہے منصوب اور اضافی حالت کا نام ہے مجرور۔ اس طرح سے رفع کو آپ فاعلی حالت یا مرفوع کہہ سکتے ہیں، نصب کو آپ مفعولی حالت یا منصوب کہہ سکتے ہیں، اور اضافی حالت کو آپ حالت جر یا مجرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے متبادل لفظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مثال دیکھیں، ضرب حامد زیدن، مارا حامد نے زید کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ مارنے والا حامد ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، یعنی یہ فاعلی حالت میں ہے، مرفوع ہے۔ کس کو مارا ہے؟ زید کو۔ تو زید جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے۔ تو یہاں چونکہ ہم مرفوع دیکھ رہے ہیں تو اب اسی تک ہم اپنی بحث کو رکھیں گے۔ حامد یہاں پہ فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں، اقرض زید حامدن، قرض دیا زید نے حامد کو۔ زید قرض دینے والا ہے اور قرض لینے والا حامد ہے۔ تو حامد یہاں پر مفعولی حالت میں ہوا، اس لیے کہ کام کا جو اثر ہے وہ حامد پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ زیدن جو ہے قرض دے رہا ہے تو یہ فاعلی حالت میں ہے، یہاں حامد قرض لے رہا ہے تو مفعولی حالت میں ہے۔ حامد مفعول ہے اور منصوب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ منصوب، یہ 2 زبر اور یہ الف کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ تیسری حالت، اس کی مثال ہے کتاب حامدن، یعنی حامد کی کتاب۔ اب یہاں دیکھیں کہ حامد اور کتاب، نہ تو یہ فاعلی حالت میں ہے نہ مفعولی حالت میں ہے، بلکہ یہ ایک تیسری حالت ہے، اور یہ حالت ملکیت والی حالت ہے، مالک اور ملکیت والی، کسی چیز کو حاصل کرنے والی، کسی چیز کے مالک ہونے والی۔ یہ دیکھیں، یہاں حامد کتاب کا مالک ہے اور کتاب حامد کی ملکیت ہے۔
تو یہاں دیکھیں حالت جر میں حامد ہے، تو حامد جو ہے وہ اضافی حالت میں ہے اور مجرور ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ اس جملے میں ضربا حامد زیدن، یہ 3 الفاظ ہیں، ضربا حامد اور زیدن، جبکہ یہاں اس کے اردو ترجمے میں مارا حامد نے زید کو 5 الفاظ ہیں۔ مارا حامد نے زید کو 5 الفاظ، یعنی یہاں اردو ترجمے میں 2 ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ عربی میں صرف 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا کام یہاں عربی میں اعراب سے لیا گیا ہے۔ یہ حامدن، یہ اعراب جو ہے تنوین والا پیش، اور اسی طرح سے زیدن تنوین والا زبر، ان اعراب سے جو ہے ان الفاظ کا کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں اقرض زید حامدن، یہاں پہ بھی یہ 3 الفاظ ہیں عربی میں، لیکن اردو میں 6 الفاظ ہیں، یعنی 3 الفاظ یہاں پر ایکسٹرا ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ جو ایکسٹرا الفاظ ہیں یہ عربی میں استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ ان کی حالت کو ظاہر کر کے ان الفاظ کا متبادل یہاں استعمال کیا گیا۔ اس کو ہم آگے اور تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ اسی طرح کتاب و حامد میں یہ 2 لفظ ہیں، اور یہاں حامد کی کتاب، یہ کی اس میں ایکسٹرا لفظ ہے، اس کی ایکسٹرا لفظ کو اس طرح کی کمبینیشن بنا کے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ کتاب پہ پیش ہے اور حامد پہ زیر ہے۔ اب یہ اہم ترین بات ہے کہ ہر اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر اسم مرفوع ہے تو وہ فاعلی حالت میں ہوگا، اگر اسم منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، اور اگر اسم مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا۔ چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی اور اہم ترین بات ہے۔ پوری گرامر، عربی گرامر کا دار و مدار اس بنیادی بات پر ہے کہ اس کی اسم کی حالت کیا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے تو حالت کا تعین کس طرح ہوگا؟ حالت جاننے کے لیے کہ اس اسم کی حالت کیا ہے، اس کا تعین ہم کس طرح کریں گے؟ دیکھیں اردو کے اس جملے پر غور کریں، مدد کی حامد نے زید کی۔ اگر یہاں فاعل اور مفعول کا تعین کرنا ہو تو ہم فاعل کے تعین کے لیے سوال کریں گے کہ کس نے مدد کی، تو اس میں جواب ملے گا کہ حامد نے، چنانچہ حامد فاعل ہو گیا۔ اس طرح مفعول کے تعین کے لیے ہم سوال کریں گے کہ کس کی مدد کی، تو اس کا جواب ملے گا اس جملے کی مناسبت سے زید کی، چنانچہ زید اس میں مفعول ہوا۔ یہ دیکھیں جواب سے معلوم ہوا کہ جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ فاعل ہے۔ یہ دیکھیں حامد کے ساتھ نے لگا ہوا تو یہاں حامد فاعل ہے، اور جس لفظ کے ساتھ کو لگا ہوا ہے وہ مفعول ہے، کو یا کی۔ یہ دیکھیں زید کی۔ اب اگر ہم جملے کی ترتیب بدل دیں، مدد کی زید کی حامد نے، تو اب دیکھیں یہ کی کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ زید کے ساتھ، اور نے لگا ہوا حامد کے ساتھ، تو حامد فاعل ہوا اور زید مفعول ہوا، یعنی اس کی ترتیب بدل دی، لیکن نے اور کو بھی ہم نے جس کے ساتھ پہلے لگا ہوا تھا اسی کے ساتھ لگا دیا، تو فاعل اور مفعول چینج نہیں ہوئے، اگرچہ کہ جملے کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ چنانچہ حامد اب بھی فاعل ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، اور زید مفعول ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کی لگا ہوا ہے۔
چنانچہ ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اہم بات یہ ہے کہ